کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں آج موضوع ہے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ فضائل و مناقب کو شامل کیا جا رہا ہے حصول برکت کے لیے، چونکہ ان ہستیوں کا ذکر ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، ہم جتنا کریں جتنا سنیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قبلہ علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو دینی خدمات ہیں مفتی صاحب اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ مثال کے طور پر جیسے دونوں حضرات نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل کعبۃ اللہ کے پاس نماز ادا فرما رہے تھے، تو کچھ شیطان قسم کے کفار تھے، انہوں نے کہا کہ کون ہے جو فلاں قبیلے کے اونٹنی کا رحم اٹھا کے لا کے ان کے اوپر ڈال دے حالت نماز میں، اور انہوں نے کسی ایک شقی اٹھا اور اس نے لا کر ڈال دیا، تو وہ ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو گئے، روایت میں ایسا ہے۔ تو اس وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آپ نے اس کو ہٹایا۔ تو دینی خدمت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں کہ اگر کوئی لیڈر کام کر رہا ہو تو اس کو سپورٹ فراہم کرے۔ وہ سپورٹ دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو طاقت کے ذریعے ہوتی ہے یا مال کے ذریعے ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے حمایت کے ذریعے۔ جیسے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب پہلی وحی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فطرتی اعتبار سے ایک قلب پہ رعب محسوس فرمایا، تو ایسے نفیس جملے کہے کہ وہ رعب جاتا رہا، اور پھر ہر طریقے سے آپ کی معیت اور ساتھ دیا۔ تو جب اپنے گھر والے ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت اور زیادہ انسان کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایسے نازک مقام پر کہ جب مرد صحابہ بھی آگے بڑھتے ہوئے بعض اوقات خوف محسوس کریں، اس وقت اپنے بابا جان کے قریب آنا، یہ عورتوں کے لیے ایک بہترین مثال بھی ہے اور ایک بہترین خدمت کا انداز بھی ہے کہ دین کے جو بھی کام کر رہا ہو اس کو کسی بھی طریقے سے سپورٹ فراہم کرے۔ پھر اس کے بعد سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دینی خدمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ مال دیتے ہیں دین کے لیے، لیکن جو اپنے پاس مال ہی نہ رکھے تو پھر ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آتے ہوئے مال کو رضا الہی کی خاطر دین کے لیے کسی اور کے لیے چھوڑ کر خود تنگدستی کا راستہ اختیار کریں۔ اس کے لیے وہ معروف حدیث کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب پر نبی کریم کے پاس جا کر ایک غلام حاصل کرنے کا ارادہ کیا کہ حضرت علی خود ایک منظر کشی کرتے ہیں کہ فاطمہ چکی پیسا کرتی تھی جس سے ہاتھ پر گڑھے ہو گئے تھے، مشکیزہ لے کر آتی جس سے نشان پڑ گئے تھے جسم پر، سارے گھر کا کام کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کی خدمت کرنا۔ تو کہا کہ آپ یہ غلام ہی لے لیں۔ گئے، وہاں سرکار موجود نہیں تھے، ملاقات نہ ہو سکی، واپس آئیں تو سیدہ عائشہ نے سرکار کو بتایا، آپ تشریف لائے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کیا میں اس سے بہتر چیز آپ کو نہ بتا دوں؟ اور وہ تسبیح فاطمہ تلقین فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک روایت میں کہ سرکار نے پوچھا کہ کیا آپ اس سے راضی ہیں؟ کہا کہ میں بالکل اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں، میں کیسے اس سے انکار کر سکتی ہوں؟ یہ بھی ایک بہترین دین کی خدمت کا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ گھر والوں کی ڈیمانڈ اگر زیادہ ہو، اگر وہ ضد کریں تو پھر آدمی ان کی خدمت کے لیے مجبور ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور دیگر معاملات میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدمت جو تربیت کرنے والی ہیں والدہ کی طرف سے بی بی خدیجہ، اور مردوں کی طرف سے وہ جو خود فرمائے انا سید الاولین والآخرین، اور علماء فرمائیں کہ تمام انبیاء کے اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کیے گئے۔ تو یہ بھی ایک آپ کا انداز۔ تیسرے جو تھی دینی خدمت کا طریقہ، وہ اپنے شوہر کو سکون فراہم کرنا۔ آج اگر کوئی مرد خدمت دین کے لیے نکلنے لگے تو عورتیں اپنے حقوق اور اپنی ڈیمانڈ پیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اچھا، وہ حقوق بھی جو شریعت میں موجود ہی نہیں ہے، یہ تو میرا حق ہے مجھے دو، تو وہ شوہر بیچارہ 50 مرتبہ دینی کاموں سے اس لیے رک جاتا ہے کہ نہیں یار بیوی ناراض ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اسے کسی دوسری جگہ جانا ہے، ہمارے یہاں تو صرف تبلیغ دین کے لیے جانے کے سلسلے میں سب سے بڑی ہرڈل بیوی کے نام سے موجود ہوتی ہے گھر کے اندر۔ چہ جائے کہ شوہر ایک ایسے مشن پہ چلا جائے کہ امید نہ ہو کہ واپس آئیں گے، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ مستقل اپنے شوہر کے ساتھ حوصلہ فراہم کرنا، بلکہ جنگی تیاریوں میں ان کی مدد کرنا، اور اسی طرح اپنے صاحبزادگان کی پھر اچھی تربیت کر کے انہیں ان کے ذہن ایسا بنانا کہ آگے چل کر وہ دیکھیں کتنے زبردست۔ امام حسن کو دیکھیں، سیاسی مدبر،
اور امام حسین کو دیکھیں تو سیاسی تدبر کے ساتھ ساتھ اپنی جان و مال دین کے لیے قربان کی. تو یہ بھی ایک بہت ہی بہترین آپ کا تھا. پھر تربیت کے حوالے سے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی دینی خدمت ہوتی ہے کہ انسان اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر دے کہ اگر خود دین کی خدمت کر رہا ہے بچے بھی بڑے ہو کر اس کے آلٹرنیٹ بنیں اور اس کے قائم مقام اس کے جانشین بنیں. بی بی فاطمہ نے خدمت کی، حضرت علی نے کی. بچے ایسے نہیں نکلے کہ وہ دینی خدمت سے بھاگے ہوں، بلکہ ان کا ذہن ایسا بنایا اور ایسی تربیت کی کہ آگے چل کر انہوں نے وہ مثال قائم کر دی کہ قیامت تک جب بھی باطل کا ذکر ہوگا اور اس کے مقابل حق کا، تو باطل کو یزید سے تعبیر کیا جائے گا اور حق کو امام حسین سے تعبیر کیا جائے گا. تو یہ بھی ایک بہترین دینی خدمت کا طریقہ. اور ایک آخری چیز ہوتی ہے اپنے آپ کو رول ماڈل بنا دینا، بے شک اپنے شعبے سے متعلق اور اپنی جنس سے متعلق. اس میں بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اگر رول ماڈل ہونے کے سلسلے میں دینی خدمت کو دیکھا جائے تو ہر طریقے سے آپ نے عورتوں کے لیے ایک مثال قائم فرمائی. بے شک جب آپ مثال بنی، اگر ہماری خواتین آپ کو رول ماڈل بنا کر آپ کی سیرت پاک کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، گھروں میں سکون ہوگا، باہر بھی سکون ہوگا، دین ترقی کرے گا، مذہب کو تقویت ملے گی. یہ ایک دینی خدمت کو جو شعبہ تھا، یہ ایک طریقہ تھا، وہ بی بی فاطمہ نے اختیار کیا. لہٰذا اس میں اگر حیا کا شعبہ دیکھیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کیا جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے. اور یہ روایت کئی طرق سے مروی ہے. بعض طرق کو موضوع کہا گیا ہے، بعض کو ضعیف، اور بعض میں حسن یا صحیح کے درجے تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان محشر میں پہنچیں گی تو ایک منادی ندا کرے گا کہ تمام اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں کیونکہ بنت محمد جنت کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ دیکھیں دنیا میں اب وہاں پر کوئی شرعی احکام کے مکلف تو نہیں ہوگا کوئی بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حیا کا مقام اتنا بلند و بالا رکھا کہ جہاں شرعی احکام اٹھا دیے گئے وہاں پر بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیا کا درس دیا جا رہا ہے. تو یہ ہماری بہنوں کے لیے بی بی فاطمہ نے حیا کا درس دیا، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کا، اس طرح بچوں کی تربیت کا، اس طرح والد صاحب کی خدمت کرنا اور ان کے مزاج کے مطابق زندگی گزارنا، دین کے لیے قربانیاں دینا. یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں کہ جو بڑے ہوتے ہیں جب ان کو لوگ اختیار کرتے ہیں، ان کی سیرت کو اختیار کرتے ہیں، ان کے کردار کو اختیار کرتے ہیں، اس سے دین تقویت پاتا ہے. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس انداز سے بھی آپ خدمت کو دیکھ لیجئے. پھر اس کے بعد اپنے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا جو معاملہ ہے، بس یہ میرا آخری پوائنٹ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بچپن میں ہی بیان فرما دی. یہ معروف ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نے بچپن میں ارشاد فرما دی. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مولا علی نے کبھی ہاتھ اٹھا دیے ہوں یا بی بی فاطمہ نے کہ میرے بیٹے کو لخت جگر کو اس طرح ظالمانہ طور پہ شہید کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ معاملہ ٹال دے، اس کو کسی اور چیز میں تبدیل کر دے، کوئی آزمائش ہلکی کر دے. نہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اب اگر ہماری بہنیں بھی اس طرز عمل کو اختیار کر کے رضائے الہی پر راضی رہنے کے عادی ہوں تو یہ بھی ایک دین کی خدمت کا طریقہ ہوتا ہے. خدمت کا تصور یہی ہے کہ کسی چیز کی تقویت کے، ترقی کے لیے، کسی کی بقا کے لیے آدمی کام کرے، اس کو خدمت سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کا اگر مرجع دیکھیں جو ہم نے ذکر کی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نظر آتی ہیں. بس ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی اس مختلف جہت سے کی گئی دینی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے خواتین تو خاص طور پر اور ہم جیسے نکمے مرد بھی اپنے طرز عمل کو چینج کریں اور کچھ اپنے مذہب اسلام کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں بھی ترویج و ترقی کے سلسلے میں غور و تفکر اور پھر عملی کوشش کا آغاز کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے سعادت اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس طرح لاکھوں ثواب جاریہ بن رہے ہیں ان کے لیے مزید ثواب جاریہ کا ذریعہ اور سبب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ابتدا سے لے کر حضرت سیدہ پاک کے حوالے سے بہت کم سنی میں جب اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی مطاف میں، سرکار علیہ السلام محو عبادت ہے، وہاں سے لے کر اور جو دینی خدمت یہ کہ انہوں نے جو بچوں کی تربیت کی اور پھر ان بچوں نے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مثال قائم کی آج امت کے لیے، بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے اس کو بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. آج جو مسائل ہمارے گرد و پیش نظر آتے ہیں اس میں ظاہر دیگر اسباب جہاں ہیں وہاں ہماری بہنوں کے بہت ساری چیزیں بھی، یعنی کہ صبر کی کمی اور بہت ساری چیزیں جس کو علماء حضرات ڈسکس کریں گے. آج کی امت کی جو خواتین ہیں
انہیں جو درس مل رہا ہے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سے، میں چاہتا ہوں کیا میسج دے رہی ہے آپ کی سیرت؟ کہ ایک تو رئیس بھائی قبلہ مفتی صاحب نے، علامہ صاحب نے، دونوں بزرگوں نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے ہر گوشے پر روشنی ڈالی۔ خواتین کے لیے یہی ہے کہ ایک تو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور پھر اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش اور اپنے شوہر کی خدمت۔ سیدہ کائنات کا جو طرہ امتیاز ذکر کیا گیا وہ چادر حیا آپ کی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس اعتبار سے عطا فرمایا، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جہاں دن میں آپ چکی پیستی، گھر کے کام کاج کرتی، اپنی اولاد کی تربیت فرماتی، مولا کائنات کی خدمت کرتی، اپنے والد گرامی کی خدمت کرتی، تو ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ رات ختم ہو جاتی اور سیدہ پاک کا سجدہ ختم نہ ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی کہ خدایا کوئی ایسی لمبی رات عطا فرما کہ تیری بندی فاطمہ کو دل کھول کے سجدہ کرنے کا موقع ملے۔ اور پھر اتنی تنگی کے باوجود کوئی بھی چیز ہے اس کو اس انداز سے کرتی کہ کچھ تھوڑا کھا لیا، کچھ تھوڑا صدقہ دے دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ تو یہ خاص طور پر عبادت کے اعتبار سے ہماری بہنوں کے لیے، اور آپ کے جو ہے وہ صدقات و خیرات کرنے کے اعتبار سے دیکھیں، اولاد کی تربیت کے اعتبار سے دیکھیں، اور دوسری سب سے بڑی بات جو آپ کے اندر صبر تھا، تحمل تھا، اور بچپن سے لے کر اور اس کے بعد جو ہے شیب ابی طالب کا زمانہ بھی دیکھا آپ نے، اس کے بعد ہجرت فرمائی، یہاں مدینہ منورہ شریف کے اندر ہجرت کا وہ زمانہ، لیکن کبھی بھی آپ نے کوئی بے صبری نہیں فرمائی۔ کبھی آپ نے، ہمارے ہاں تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو ہماری زبانوں پر شکوہ اور بے صبری کے الفاظ آ جاتے ہیں، آپ نے جو ہے تھوڑے پر صبر کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی بسر کی۔ ہماری بہنوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسرا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کتنا پیار کیا۔ آج تو بحمداللہ تعالیٰ بچیوں سے پیار کرنے کا یہ اسلام کا نور ہے، برکت ہے کہ بچیاں ہمارے گھر کی رونق ہے، لیکن جس وقت بچی کو آر سمجھا جاتا تھا اور بچی کی پیدائش کو آر سمجھا جاتا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنی زندگی سے، اور پھر سیدہ کائنات نے اپنی سیرت پاک سے خواتین کے لیے بہت بڑا سبق دیا۔ آج بھی پھر اگر ہماری خاتون یہ کہے کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، اسلام نے ہی سب کچھ دیا ہے، جو عزتیں عطا فرمائی ہیں، جو وقار عطا فرمایا، اور جو مقام و مرتبہ اسلام نے عطا کیا ہے، خدا کی قسم کہیں بھی نہیں ملے گی۔ باقی نے تو بیچنے کی، پروڈکٹ بیچنے کی ایک شمع محفل بنایا ہے، اسلام نے آپ کو وقار عطا فرمایا، اس کو دیکھنا ہے تو سیدہ کائنات کی حیات طیبہ کو دیکھیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم کو ایک نسبت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ والدہ تھی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک کو اللہ نے تین نسبتیں عطا فرمائیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز و از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تین نسبتیں عطا فرمائی، اور یہ نسبتیں آپ سے تعلق اور آپ کا وسیلہ، بلکہ صحابہ کرام کوئی کام اگر نہیں ہوتا تو ایک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدہ کائنات، کیا بات، آپ کا وسیلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، ان کے کام ہو جاتے۔ آج بھی ان کا وسیلہ، ان کا دن ہم سب بیٹھے ہوئے، ان کا وسیلہ پیش کرے، رب تعالیٰ ہمارے لیے رحمتوں برکتوں کیا کہنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا کہ اگر ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو ہماری دعائیں جو ہے مستجاب ہونے کے قریب ہوتی ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج علم و علماء میں موضوع ہے حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب شامل کر رہے ہیں، اور گفتگو ہو رہی تھی کہ آیا جو عزت اور توقیر بیٹی کو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمائی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے کیا دیا، جو خواتین کہتی ہیں، انہیں تاریخ پڑھنی چاہیے. تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، باعث عار سمجھا جاتا تھا بیٹی کی پیدائش کو، لیکن یہ عزت اور تعظیم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی کہ عورت کو ایک مقام اور مرتبہ اور اس کا حق دیا کہ جو اس سے پہلے اسے نصیب نہیں تھا. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے، کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اکرام فرمایا اپنی صاحبزادی کا، اپنی شہزادی کا، یہ اسلام کی عظمت کا ایک منہ بولتا ثبوت بھی ہے؟ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. بلا شبہ اس کو سمجھنے کے لیے اگر اس وقت جو عرب کے حالات تھے، خاص طور پر مشرکین مکہ جس طرح اپنی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، اگر اس کے بارے میں آگاہی ہو تو پھر یہ سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ اسلام نے کتنا کرم فرمایا ہے. بالکل. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. یعنی ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب انہیں بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو شدت غضب سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. یعنی اس کو اپنے لیے شدید ذلت محسوس کیا کرتے تھے. اور صرف یہیں پر کیفیت ختم نہیں ہو جاتی تھی کہ شدت غضب کے اندر ہیں، منہ بنا لیا ہے، بیٹی کی پیدائش کو پسند نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ان کی جو یہ شقاوت تھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بیٹی کی پیدائش کو بالکل پسند نہیں کیا کرتے تھے. اور اس طرح کے کئی واقعات ہمیں احادیث کے اندر بھی ملے کہ کچھ لوگ ایمان لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر چکے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی تعلیمات امت کو عطا فرمائی ہیں، حضور نے خود اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے. تو جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو اللہ کی رحمت قرار دیا ہے، تو اس زمانے میں جب بیٹی کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت کرنا سکھایا ہے. خود عملی طور پر اپنی شہزادی کو وہ پیار اور محبت عطا فرمائی ہے کہ ایک باپ کس طرح اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کی تربیت کر کر دکھائی کہ یہ بیٹی جو ہے یہ کل بروز آخرت تمہاری شفاعت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، تو اس کی کس طریقے سے تربیت کرنی ہے. پھر یہ جو بیٹی ہے آنے والے دنوں میں پورے خاندان کو تشکیل دے گی، تو اس حوالے سے اس کی تربیت کیسی کرنی ہے. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہمیں یہاں پر عملی مظاہرہ نظر آیا. اور جس طرح پہلے بھی ہم نے احادیث پیش کی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سیدہ خاتون جنت کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے تو سیدہ خاتون جنت اپنے والد کے استقبال کے لیے کھڑی ہوا کرتی تھی اور اپنی جگہ پر حضور کو بٹھایا کرتی تھی. اور جب یہ حضور سے ملنے آتی تھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا کرتے تھے. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر پہ روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں سیدہ خاتون جنت سے ملاقات کیا کرتے بیٹی ہونے کے ناطے. اور پھر اس کے بعد جب کسی سفر سے واپسی آتے تو پھر سب سے پہلے سیدہ خاتون جنت سے ملاقات کیا کرتے تھے. یہ جو محبت ہے یہ ایسی پروان چڑھی ہے کہ پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر بیٹی کو وہ مقام ملنا شروع ہوا، وہ عزت ملنا شروع ہوئی جو اس سے پہلے کبھی معاشرے میں اس کو نصیب نہیں ہوئی تھی. تو آج جہاں جہاں پر بیٹیوں پر والد گرامی کی شفقت اور محبت ظاہر ہو رہی ہے، یہ در حقیقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی اسوہ کا ہی عملی نمونہ ہے. واہ واہ واہ. وہ کسی نے کہا تھا کہ دختر کشی کے دیس میں بیٹی کا احترام تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ، تو نے ہی اس رواج کو. اچھا میں پیغام لینا چاہوں گا آج کے اس موضوع کے تناظر میں. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں. قدرت اللہ شہاب ایک رائٹر گزرے ہیں بڑے، ہمارے بیوروکریٹ بھی رہے ہیں بہت بڑے. انہوں نے شاب نامہ کے اندر لکھا کہ میں کسی سفر میں جا رہا تھا تو کسی دیہات کے اندر جمعے کا وقت ہو گیا، میں چلا گیا. مولانا صاحب بڑے سادے سے تھے، واقعات سنا رہے تھے. میں نے کہا یار یہ کیا کہانیاں سنا رہے ہیں، واقعات سنا رہے ہیں. تو میں بیٹھ گیا، لیکن کہا کہ سناتے سناتے انہوں نے آخر کے اندر ایک بات سنائی اور کہنے لگے کہ بھائی اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر سیدہ کائنات کا وسیلہ پیش کرے. کہا کہ میں یہ بات سن کے بڑا حیران ہوا. جمعہ ختم ہوا، میں مسجد میں بیٹھ گیا، میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور سیدہ کائنات کا وسیلہ پیش کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر. آپ دیکھیے گا رئیس بھائی. کہا کہ میں نے یہ پیش کیا اور یہ میرا معاملہ تھا، کسی سے میں نے ذکر نہیں کیا. بلا تھوڑے عرصے بعد میری ایک بھابھی تھی جو جرمن تھی، میرے بھائی نے جرمن خاتون سے جو مسلمان اور بڑی صوم و صلات کی پابند تھی، ان کا خط آیا مجھے اور کہا کہ سیدہ کائنات میرے خواب میں تشریف لائیں اور کہا کہ اپنے دیور سے کہو کہ تمہارا جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مقدمہ پیش کرو، جو تم چاہتے ہو کہ تمہاری روحانیت کی بلندی ہو. یہ آج کے زمانے کی بات ہے. تو
آج بھی اگر کوئی ان کا وسیلہ پیش کرے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ کیا علیہ بات ہے، سبحان وسلم اللہ۔ اپنی شہزادی کا وسیلہ. اسی طرح سیدنا امیر حمزہ وہ آج بھی امیر طیبہ ہے. امیر طیبہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو ان کی بارگاہ میں جا کر ان کا وسیلہ پیش کریں تو آج بھی کرم ہو سکتا ہے, آج بھی مہربانی ہو سکتی ہے. قبلہ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے تناظر میں؟ بہت عمدہ کلام فرمایا آپ تینوں نے, پیغام چاہتا ہوں. جی, آج کے پرفتن دور میں جبکہ سوشل میڈیا تقریباً ہر گھر میں مختلف جہتوں سے داخل ہو کر تباہ کاریاں مچا رہا ہے, اور خصوصاً جو ارننگ کی ایک چاشنی ہے اور اٹریکشن ہے کہ جی فلاں یوٹیوبر نے 20 ملین کما لیے اور فلاں لڑکی نے اپنے جسم کی نمائش کر کے گھر بیٹھے بالکل اتنے ڈالر کما لیے, وہ ہماری بچیوں کے اندر یہ ایک ترغیبی تبدیلی پیدا کر رہا ہے کہ وہ بھی کہتی ہیں کہ تھوڑی سی ہم بھی سرکشی کریں, تھوڑی بغاوت ہم بھی پیسہ کریں, کما لیں. گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی شادیاں نہیں ہو رہی تو چلو ہم یہ راستہ اختیار کریں. تو ایسی خواتین کے لیے خاص طور پر اور عمومی طور پر ہر خاتون کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک ایک انتہائی بہترین رہنمائی فراہم کرنے والی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ایک سلیبس کے طور پر ہر گھر میں داخل کر دیا جائے. میں اسکول کالج یونیورسٹی کی بات نہیں کرتا ہوں, ہر گھر میں ایک سلیبس ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کی خواتین اپنی بچیوں کو جیسے لوریاں سناتی ہیں, کہانی سناتی ہیں, بی بی فاطمہ کی سیرت پاک کے واقعات سنائیں اور اسی نہج پر اسی طرز کے اوپر ان کی تربیت کر کے جب وہ بالغ ہوتی ہیں تو شرم و حیا ان کی نگاہوں کے اندر ہو. دیکھیں, ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب نہ پڑھنے کو منع کرتا ہے, نہ بوقت ضرورت عورت کی جاب کو منع کرتا ہے, نہ کاروبار کو منع کرتا ہے, لیکن ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, اس دائرے کے اندر رہیں, اور اس دائرے میں رہنے کے لیے اور اس کی ترغیب پانے کے لیے اور اس کی معرفت کے لیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خواتین اسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ زندگی بہتر گزرے گی. سبحان اللہ, بہت خوبصورت پیغام تینوں حضرات کا. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما رہیں گے ہمارے ساتھ اذان فجر کے بعد تک, چونکہ آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. آج اتنی بڑی ہستی کا ذکر ہوا ہے, دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ ذکر قبول فرمائے, اور اس بارگاہ میں گر قبول افتد زہ عز و شرف, اگر یہ قبول ہو جائے تو ہمارے لیے بڑے عزت و شرف کی بات ہے اگر یہ ہمارا ذکر قبول ہو جائے. اس کے بعد جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا. حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا, ان کی بایوگرافی پیش کی جائے گی, ان کے کلام سے انتخاب پیش کیا جائے گا, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے بعد وقفے کی جانب بڑھیں گے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو محبوب یگانا ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے. قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا
انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے۔ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، وہ لجپال گھرانہ کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر قربان زمانہ ہے۔